बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि इंसान अक्सर औक़ात ये सोचता है कि उसे कब तौबा करनी चाहिए और बाज़ औक़ात तो उसे मालूम नहीं होता कि तौबा का वक्त आन पहुंचा है। तौबा बहुत ज़रूरी है क्योंकि तौबा ही के ज़रिए इंसान अपने गुनाहों, अपने जुर्मों और अपनी गलतियों और अपनी बुराइयों से पाक हो सकता है और अपने परवरदिगार का कुर्ब हासिल कर सकता है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इंसान को तौबा कब करनी चाहिए। आइए आज की गुफ्तगू में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान कब कब तौबा के करीब पहुँचता है और उसको तौबा करनी चाहिए। अगर इंसान की अपनी अकल उसकी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार ना बना सके तो उसे अपने आगाही के ज़ोम से तौबा कर लेनी चाहिए। अगर अपना घर अपने सुकून का बायस ना हो तो समझ लीजिए तौबा का वक्त आन पहुंचा है। अगर इंसान को अपना हाल और हालात दुरुस्त करने का शऊर ना हो तो उसे दानश्वर कहलाने से भी तौबा कर लेनी चाहिए। अगर मुस्तकबिल का ख्याल माजी की याद से परेशान हो तो तौबा कर लेने का वक्त आन पहुंचा है। अगर इंसान को तलाश के बावजूद हमेशा गलत रहबर या रहनुमा मिलें तो उसे अपनी इताअत शुआरी के दावा से तौबा कर लेनी चाहिए। अगर इंसान अपने आप को गम, परेशानी, गरीबी, गरीबुल वतनी या मौत से ना बचा सके तो उसे अपने खुद मुख्तार होने के बयान से भी तौबा कर लेनी चाहिए। अगर इंसान एक ही पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए तो उसे अपनी सही रवि की ज़िद से भी तौबा कर लेनी चाहिए। अगर इंसान अपनी जवानी और रूप से परेशान हो तो उसे अपने बनाव सिंगार से तौबा कर लेनी चाहिए। अगर इंसान में अपनी कामयाबी का सुरूर ख़त्म हो जाए और इंसान को याद आए कि कामयाब होने के लिए उसने कितने झूठ बोले हैं तो उसे ज़रूर तौबा कर लेनी चाहिए। अगर इंसान को अपने ख़ताकार या गुनहगार होने का एहसास हो जाए अगर इंसान को अपने ख़ताकार या गुनहगार होने का एहसास हो जाए तो उसे जान लेना चाहिए कि तौबा का वक्त आन पहुंचा है। अपने गुनाहों का एहसास तौबा की इब्तदा है, यानी अपने गुनाहों का एहसास ही तौबा की इब्तदा है। अगर गुनाह का कोई गवाह ना हो तो तौबा तन्हाई में होनी चाहिए और अगर गुनाह पूरी कौम के सामने सरजद हो तो तौबा भी पूरी कौम के सामने होनी चाहिए। दरअसल तौबा का ख्याल खुशबख्ती की इलामत है। जो अपने गुनाह को गुनाह ना समझे वो सबसे ज़्यादा बदकिस्मत है। शैतान को अपनी गलती पर तौबा का ख्याल ना आया, हमेशा के लिए लईनो रजीम हो गया और इंसान हुक्म अदुलियों पर तौबा करता रहता है, इसलिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। काफिर अपने कुफ्र को दीन समझता है और ये काफिर यकीनन अपनी इबरत को ज़रूर पहुँचने वाला है और ये काफिर अपनी इबरत को ज़रूर पहुँचेगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि अपने ज़मीर और अपने मिजाज के खिलाफ अमल करना गुनाह है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अपने मिजाज और ज़मीर के खिलाफ अमल करना गुनाह है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। गुनाह अपने मिजाज के खिलाफ अमल का नाम नहीं है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल का नाम है। गुनाह इखलाकियात के हवाले से नहीं है, दीन के हवाले से है। इखलाकियात का दीन और है और दीन की इखलाकियात और। लेकिन दीन ने ऐसी सदाकतें भी बयान की हैं जो इखलाकी सदाकतों से बहुत मुख्तलिफ और मावरा हैं। अल्लाह, फरिश्ते, रसूल, माबाद और रूह ऐसी सदाकतें हैं जिन्हें इखलाकियात समझने से कासिर हैं। इखलाकियात इंसानों के बनाए हुए ज़ाब्ता हयात का नाम है और दीन अल्लाह के अता किए हुए ज़ाब्ता हयात का नाम है। गुनाह अल्लाह के फरमान से इनकार का नाम। इखलाकियात दीन का हिस्सा है लेकिन दीनियात इखलाकियात से बहुत बुलंद है। बहरहाल तौबा अपनी पसंद और नापसंद के हवाले से नहीं है। तौबा क्या है, ये अल्लाह की पसंद और नापसंद के हवाले से। उस शय से तौबा करते हैं जो हमारे अमल में अल्लाह की नापसंद का बाहिस हो। इसमें बुराई भी शामिल हो सकती है और इबादत भी, जिसे रियाकारी कहा जाता है, और वो मुनाफिकत भी है जिसे फैशन के तौर पर इख्तियार किया जाता है। हमारा हर वो अमल जो अल्लाह को नापसंद हो गुनाह है। हमारा हर वो अमल जो अल्लाह को नापसंद है गुनाह है और ऐसे हर अमल से तौबा करना ही अज़ाब से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह
اور انسان کی مزاج میں بڑا فرق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درجات کے علاوہ بھی فرق ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی ملا کو دنیا کی خدائی دے دی جائے یا کسی اور شخص کو بھی دنیا کی خدائی دے دی جائے تو وہ اس دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں کر دے گا۔ کافروں کو نیست و نابود کر دے گا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو فی النار کر دے گا، غیر اسلامی معاشروں کو تباہ کر دے گا، غرض کہ اس دنیا کو اپنے جیسا مسلمان کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا یا مسلمان کر ہی دے گا۔ یہ انسان کی خدائی ہوگی۔ اللہ کی خدائی وہ ہے جو ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، لیکن کافروں کو پیدا کرنا، انہیں طاقت اور قوت دیتے رہنا، مسلمانوں کی جو حالت ہے اسے خاموشی سے دیکھتے رہنا اللہ ہی کا کام ہے۔ انسان اور خدا کے عمل میں جو فرق ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری جو مرضی اللہ کے علاوہ ہے، غلطی ہو سکتی ہے اور اس غلطی سے توبہ کرنا لازم ہے۔ ہم اپنے لیے ایک زندگی چاہتے ہیں، ایک انداز کی زندگی۔ اللہ ہمارے لیے ایک زندگی چاہتا ہے، ایک اور انداز کی زندگی۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے تو غلطی موجود ہے۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور انداز کی زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور انداز کی زندگی کو پسند کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس گناہ سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پیغمبر خطا سے پاک ہوتے ہیں۔ کسی پیغمبر کا استغفار پڑھنا بڑا عجب ہے۔ نئے مقامات حاصل ہونے پر پرانے مقامات پر استغفار ہے۔ عروج کی منزل استغفار اور الحمد کی منزل ہے۔ نئی بلندی کا شکر اور پہلے درجے پر استغفار، مطلب یہ ہوا کہ ایک مکمل نیک اور وحی الہی کے مطابق چلنے والی زندگی کے لیے بھی استغفار کا عمل منشاء الہی کے عین مطابق ہے۔ توبہ اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ بار بار غلطی کرنے اور بار بار توبہ کرنے کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی ہوگی؟ توبہ کا عمل ترک نہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو موت آ جائے تو اسے حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے، اور کچھ خبر نہیں کہ موت کس وقت آ جائے۔ گناہ کا احساس پیدا ہو جائے تو گناہ سے نفرت ضرور پیدا ہوگی۔ گناہ سے احساس پیدا ہو جائے، گناہ کا احساس پیدا ہو جائے تو گناہ سے نفرت ضرور پیدا ہوگی۔ نفرت ہو جائے تو دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم پیدا ہوگا۔ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہی توبہ ہے۔ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہی توبہ ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ ہے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ جب گناہ معاف ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ اگر اللہ احسان فرما دے تو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کر دیتا ہے، اس کی سابقہ برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ حضرت آدم نے توبہ کی، انہیں خلافت عرضی کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ توبہ صدق کے دل کے ساتھ کی جائے اور اپنے آپ کو اس راستے سے الگ کر دیا جائے جس راستے پر غلطی کے دوبارہ ہونے کا امکان ہو۔ توبہ کرنے والے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ توبہ سلامت رہے۔ توبہ شکن انسان کہیں کا نہیں رہتا، وہ اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ احترام کے تصور سے محروم ہو جاتا ہے، وہ دعا سے محروم ہو جاتا ہے، وہ عبادت کی افادیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ توبہ شکنی ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ توبہ شکنی ہے۔ توبہ شکنی انسان کی شخصیت کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس کا ظاہری وجود بے خراش ہو تب بھی اندر کا وجود خاش خاش ہو جاتا ہے۔ دراصل گناہ بالعموم انسان کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ گناہ انسان کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ انسان نہیں سمجھتا خالق نے جس عمل سے روکا ہے اس سے رک جانا ہی سعادت کا ذریعہ ہے۔ خالق نے انسان کو جس عمل سے روکا ہے اس سے رک جانا ہی سعادت کا ذریعہ ہے۔ ادب کی دنیا میں اگر مصنف ایسی کتاب تحریر کرے جس کے
قاری میں، جس کے پڑھنے والے میں گناہ کی رغبت اور میلان پیدا ہو تو ایسی تخلیق گناہ ہی کہلائے گی۔ ایسے گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔ مصنف کا عمل تصنیف ہے اور یہ عمل خیر یا شر کے باب میں اپنا انجام ضرور دے گا۔ گناہوں پر اکسانے والے کا انجام گناہگار کے انجام سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ نیکی پر گامزن کرنے کا عمل نیک اعمال میں سب سے زیادہ مستحسن عمل ہے۔ نیکی پر گامزن کرنے کا عمل نیک اعمال میں سب سے زیادہ تحسین کے قابل عمل ہے۔ ادیب مر جاتا ہے، ادب زندہ رہتا ہے اور ادب اپنی تاثیر پیدا کرتا رہتا ہے۔ تاثیر پیدا کرنے والے مرنے کے بعد بھی اپنے نامہ اعمال میں اپنے قاری کی نیکی بدی کے حوالے سے اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ جس نے جتنے زیادہ لوگوں کو نیک بنایا اسے اتنا ہی زیادہ انعام ملے گا۔ مصنف کو اپنی گناہ ساز اور گناہ پرور تصانیف سے توبہ کرنی چاہیے۔ مصنف کو اپنی گناہ ساز اور گناہ پرور تصانیف سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر توبہ قبول ہو گئی تو اسے نیک تصانیف کا شعور پیدا ہوگا، جس سے وہ ہر آنے والے دور سے دعائیں حاصل کرے گا، اور آنے والے زمانے کی دعائیں یا بد دعائیں جانے والے انسان کے لیے بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس ڈگری کا گناہ ہوگا اسی ڈگری کی توبہ چاہیے۔ صاحب تاثیر کی تحریر اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ جس انسان کو جو دولت عطا ہوتی ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ الفاظ کی دولت حاصل کرنے والوں سے ضرور اس دولت کا استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان کا پیشہ سیاست ہو یا وکالت، تعلیم ہو یا کاروبار، الفاظ کا استعمال عمل کے میزان میں ضرور دیکھا جائے گا۔ جو انسان جتنا مؤثر ہوگا اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہم اپنے گناہوں کو اپنے حلقہ تاثیر میں سند بنا دیتے ہیں اور یوں ہم زیادہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ برملا نہ ہو تو برملا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ جتنے بڑے ہجوم میں جھوٹ بولا گیا ہو اتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے اتنی ہی بڑی سزا۔ اس سے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ اتنے ہی بڑے ہجوم میں توبہ کی جائے یا آئندہ ہجوم کے سامنے آنے سے توبہ کی جائے۔ امید ہے کہ آپ توبہ کے تصور سے ضرور روشناس ہوئے ہوں گے، اور آج سے جہاں جہاں جس مقام پہ میں نے اور آپ نے غلطیاں، کوتاہیاں، برائیاں یا گناہ سرزد کیے ہیں تو اسی مقام، اسی پلیٹ فارم، اسی لیول سے توبہ کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ منصور احساس کو اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔